میں اپنے ہمسائے سے محبت کرتی تھی جو 3 بچوں کا باپ تھا۔ اس نے ہمارا برابر والا مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا۔ یہ محبت اتنی اچانک اور اندھی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ سجا ہی نہ دیا۔ ایک ماہ کے اندر ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو ظاہر تھا کہ والدین کی نظروں میں یہ رشتہ غیر موزوں تھا اور وہ کسی صورت جواز سے میری شادی نہ کروائیں گے۔ عمروں کا اتنا فرق اور اوپر سے سوتن اور اس کے 3 بچے، ان کا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ ان حالات میں کوئی عقل کی اندھی بھی ہو تو ایسے آدمی سے شادی نہ کرے، لیکن میری عقل کے تو سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ میں صرف اس وجہ سے جواز سے مرغوب ہو گئی تھی کہ وہ میرے حسن کی بہت تعریف کرتا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی فاطمہ نے اسی اسکول میں داخلہ لے لیا جس میں پڑھتی تھی۔ اس طرح ہم ساتھ آنے جانے لگے۔ فاطمہ کو جواد اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ پہلے مجھے میری والدہ چھوڑنے جاتی تھی۔ جب فاطمہ کا ساتھ ملا تو اسی کے ساتھ آنے جانے لگی۔ اس طرح میں اس کے گھر بھی جایا کرتی۔ وہاں جواد مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور میری بہت تعریفیں کرتا۔ ایک روز اس کی بیوی بیمار تھی، میکے چلی گئی تو میں اس روز اسکول جانے کے بہانے جواد کے ساتھ اکیلی چلی گئی اور اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھ پہ گھر والوں کا ایسا خوف غالب آیا کہ گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ جوان بیٹی اچانک گھر سے نکل جائے، یہ تو والدین کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ بہرحال 1 ہفتے کی تک و دو کے بعد گھر والوں نے مجھے تلاش کر لیا۔ والد صاحب زاروں قطار روتے ہوئے مجھے گھر لے آئے۔ ماں بھی دیوانی سی ہو رہی تھی۔ گھر لا کے والد نے مجھ کو مارا پیٹا بھی نہیں، بلکہ تحمل سے سمجھایا کہ بیٹی تم کمسن اور نادان ہو، جواز سے نکاح کرنا تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ 3 بچوں اور بیوی والا ایک شادی شدہ مرد ہے۔ یہ رشتہ ختم کر لو، یہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ تمہیں چند دنوں بعد ہی اس پہ پچھتانا پڑے گا۔ میرے سر پہ تو عشق کا بھوت سوار تھا اور آنکھوں پہ محبت کا ایسا گہرا رنگ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے والد کی بات سے صاف انکار کر دیا اور جواد کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ ظاہر کر دیا۔ گھر کا کوئی فرد بھی مجھے سمجھاتا تو میں اس کی بات سمجھنے کے بجائے رو رو کے ہلکان ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کرنے کی بھی نوبت پہنچ گئی تو وہ مجبور ہو گئے اور عزت کے ساتھ برادری والوں کے سامنے میری رخصتی کر دی، کیونکہ ابھی تک میرے نکاح اور گھر سے غائب ہونے کا علم کسی کو نہ تھا۔ باپ نے اپنی عزت بچائی۔ اب میں شادی ہو کے باقاعدہ دلہن بن کے سسرال آ گئی۔ جب جواد کی پہلی بیوی میکے سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی کی ہم جماعت اس کی سوتن بن کے گھر آ چکی ہے۔ اس وقت میری نندوں اور ساس نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے جواد سے محبت کرتے تھے جو ان کے گھر کا سربراہ تھا۔ انہوں نے جواد کی خوشی کی خاطر نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میرے لیے ڈھال بھی بن گئے۔ اب میں نے شرط رکھی کہ وہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھیں، میں سوتن کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ انہوں نے یہ شرط بھی مان لی اور پہلی بیوی کو دوسرے کرائے کے مکان میں بچوں سمیت منتقل کر دیا اور میں نند و دیور اور ساس کے ساتھ رہنے لگی۔ جواد ادھر بھی رہتا اور پہلی بیوی بچوں کو بھی وقت دیتا تھا۔ ان کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ 6 ماہ بعد ہی پتہ چل گیا کہ ایسی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے اور گھر سے بھاگ کر آنے والوں کی سسرال میں کیا عزت ہوتی ہے۔ بات بات پہ گھر سے بھاگی ہوئی کے تانے ملتے۔ بھاگی ہوئی کہہ کے سسرال والوں نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ میں گھر کا کھانا بنانے میں تو ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر مجھ سے ناشتے کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ والدین کے گھر رات میں دیر تک موبائل دیکھتی، تب صبح بھی دیر سے اٹھتی۔ سویرے جلدی اٹھنے کی میری عادت ہی نہیں تھی، جبکہ ساس کہتی تھی کہ تم جلدی اٹھا کرو اور ناشتہ سب کے لیے تم ہی بنایا کرو۔ جواد اور میرے دیور صبح 7 بجے گھر سے چلے جاتے تھے۔ ساس فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی، لیکن میرے لیے اتنی جلدی اٹھنا آسان عمل نہ تھا۔ اٹھ بھی جاتی تو تھوڑی دیر جاگنے کے بعد پھر سو جاتی اور 11 بجے تک سوتی رہتی۔ اس بات پہ ساس مجھ سے خفا رہنے لگی۔ ایک روز انہوں نے مجھے صبح 5 بجے جگایا اور کہا آج تم سب کے لیے ناشتہ تیار کرو گی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ فجر کی نماز پڑھ کے سو گئی۔ پھر میں نے چائے بنا کر پی تاکہ آنکھیں پوری طرح کھل جائیں، نیند کا خمار دور ہو جائے۔ دودھ کا پتیلا نکال کے چولہے پہ رکھا اور صوفے پہ لیٹ گئی کہ ذرا گرم ہو جائے تو چائے بناتی ہوں۔ صوفے پہ لیٹتے ہی گہری نیند نے آ لیا۔ خبر ہی نہ ہوئی کہ کب دودھ ابل کے چولہے پہ گرا۔ چولہا بند ہو گیا۔ دودھ کی بو سارے گھر میں پھیلی اور گیس کھلی رہ گئی کیونکہ چولہا بجھ گیا تھا، مگر بٹن تو ابھی آن تھا۔
सभी के नथनों में ये नागवार बू पहुंची और हर कोई घासता हुआ अपने कमरों से निकला। सास भी उठ गई। किचन में जाके देखा तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। उसी रोज जवाद भी घर पे ना थे, वो पहली बीवी के पास गए हुए थे। सास ने मुझे जब सोफे पे बेखबर सोते हुए पाया तो गुस्से से भूखी शेरनी की तरह झपटी। मुझे नींद की खुमार से भरी आंखों वाली को धक्के देके घर से निकाल दिया। इतनी सुबह कहाँ जाती? साथ ही अम्मा बाबा का घर था जिसका दरवाजा इस वक्त खुला हुआ था और वालिद फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे। सर पे ना दुपट्टा था और ना ही पैर में चप्पल मौजूद थी। जवाद के घर से निकल के मैं अपने वालिद के मकान में चली गई और रोते हुए उस घर की दहलीज पार की जहाँ से एक रोज बगैर वालिदैन की इज्जत का ख्याल किए निकल पड़ी थी। रोते कांपते देखकर मोहब्बत से मजबूर ममता की मारी माँ ने मुझे पनाह दी और अपने बाहों में ले लिया। ये वही घर था जिसको मैंने मोहब्बत की खातिर ठोकर मार दी थी। इसी छत ने मुझे पनाह दी, वरना कहाँ जाती। वालिद ने जवाद को बुला के जवाब तलब किया। उसने माफी मांगी और कहा कि जब इसके साथ मेरे घर वालों ने ऐसा सलूक किया, मैं घर पे नहीं था। मेरे वालिद के कदमों को हाथ लगाया और मेरा ख्याल रखने का वादा किया। तब वो बोले कि अगर मेरी बेटी से नाता रखना है तो इसे अपने घर वालों के साथ नहीं रखोगे। तो जवाद बोले, मैं अकेला भी तो इसे नहीं रख सकता। मुझे कारोबार देखना होता है, काम के लिए जाना होता है। आपका भी तो कोई और बेटा बेटी नहीं है और बुढ़ापे में अकेले हैं। अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो अपने मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पे दे दें। आपकी बेटी आपके पास ही रहेगी। गोया जवाद ने इस तरह इनसे घर दामाद बनने की दरखास्त की थी और अब्बू ने हमसे किराया क्या लेना था। उन्होंने जवाद की दरखास्त को मान लिया। उन्होंने सोचा इस तरह कम से कम हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। अब मैं और जवाद वालिद साहब के घर रहने लगे। वो एक दिन मेरे साथ रहते और एक दिन दूसरे घर में जाते जहां इनकी बहन भाई और माँ रहती थी। अपनी पहली बीवी और बच्चों को भी इनके हमरा दोबारा से रख लिया कि वो भी अकेले ना रहें और इस तरह दो घरों का किराया भी ना देना पड़े। जवाद मुझे घर का खर्च नहीं देते थे, हमारा तमाम खर्चा मेरे वालिद ही उठाते थे। इस पर भी अब्बू चुप रहते थे कि इनकी कमाई खाने वाला और दूसरा और कौन है। मैं ही तो थी इनका सब कुछ। जिंदगी आराम और सुकून से गुजर रही थी। जवाद रोजाना अब्बू की गाड़ी पे मुझको सैर कराने के लिए ले जाते थे। अपनी गाड़ी उन्होंने दूसरे घर और बच्चों के लिए रखी हुई थी। हमें जहाँ कहीं जाना होता मैं अब्बू से कहती, वो मुझे अपनी गाड़ी दे देते। वो बहुत ठंडे दिलो दिमाग के इंसान थे, चाहते थे कि बेटी और दामाद में झगड़ा ना हो। मैके में मेरा 1.5 साल आफियत से गुजर गया। एक दिन अचानक 5 मर्द हमारे दरवाजे पे आए। वालिद साहब ने दरवाजा खोल के सवाल किया, आप कौन लोग हैं और किससे मिलने आए हैं? वो कहने लगे, आपसे मिलने आए हैं। हम जवाद के दोस्त थे और इसके बारे में बात करने आए हैं। वालिद साहब घबरा गए, बोले वो घर पे नहीं है। आने वाले लोगों कहने लगे कि ठीक है वो घर पे नहीं है, लेकिन इसने ही तो आपकी तरफ हमें भेजा है, आप हमारी बात सुन लें। अब्बू घबराए हुए थे कि जवाद के इतने दोस्त क्यों आ गए, मेरे दामाद को तो कुछ नहीं हो गया। खैर उन्होंने कुछ सोच के इन लोगों से कहा, जरा ठहरिए, मैं जवाद को फोन मिला के आपकी बात करवाता हूँ। वालिद साहब जेब से फोन निकालने लगे तो ये हुंडे इनको धक्का देके घर के अंदर दाखिल हो गए। ये रात 8 बजे का वक्त था। वो रकम का मुतालबा करने लगे। जवाद ने हमारा कर्जा देना है, आप इसके सरबरा हैं, आप ही अदायगी के जिम्मेदार हैं। या तो आप इस रिश्ते से इनकार कर दें कि वो आपका दामाद नहीं है और घर में नहीं रहता, या फिर इसका कर्जा चुकता कर दें। हम अब ज्यादा सब्र नहीं कर सकते। वालिद साहब ने कहा कि इसको आने दें तो फिर इस मसले का हल निकालते हैं, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी। वो कह रहे थे, इसने ही तो हमको तुम्हारे घर का रास्ता दिखाया है कि जाओ मेरे ससुर से रकम ले लो, वही मेरे सरपरस्त हैं। मेरे वालिद ने कहा कि मैं ऐसे कैसे आप लोगों को रकम दे दूं, मुझे इसके कारोबार के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है और ना ही आप लोगों को जानता हूं। उन्होंने कहा, हम खुद तुम्हारी इससे बात करवा देते हैं। उन्होंने फोन मिला के जवाद से बात की और कहा कि तुम हमारा तारुफ करवा दो, और फोन मेरे वालिद के कान पे रख दिया। जवाद ने अब्बू से कहा, ये लोग मेरे कारोबारी शरीक हैं, जितनी रकम दे सकते हैं इस वक्त इनको दे दें, मैं घर आके आपको दे दूंगा। इस वक्त मैं नहीं आ सकता कि किसी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। यह कह के फोन बंद कर दिया। मेरे अब्बू बेचारे पसीना पसीना हो गए। वो हमारे घर से सारा जेवर और कीमती चीजें ले गए और जब अब्बू ने मज़ाहमत की तो मेरे वालिद को खूब मारा और कहा कि रकम का फौरी बंदोबस्त कर दे, वरना हम तुम्हारे दामाद को खत्म कर देंगे। अब हम इसको बख्शेंगे नहीं।
تھوڑا بہت روپیہ جو والد صاحب نے گھر میں رکھا ہوا تھا وہ تو دے دیا، مگر وہ مکان کے کاغذات مانگنے لگے کہ ہم اس طرح اپنا حساب چکتا کریں گے۔ پھر میرے والد کو انہوں نے بہت مارا پیٹا اور ذلیل کر کے باہر چلے گئے۔ ابو سمجھ گئے تھے کہ ہم ان لوگوں میں پھنس گئے ہیں، تبھی ابو جان کے سمجھانے پہ میں نے جواد سے طلاق لے لی، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ خود میں بھی ڈر گئی تھی۔ جواد نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کا قرضہ ضرور دینا تھا، لیکن انہوں نے مجھے قرض کی وصولی کی خاطر ایک جگہ بند کر دیا تھا۔ اگر میں فون پہ جیسا وہ کہلوانا چاہ رہے تھے ویسا نہ کہتا تو ممکن تھا وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا دیتے۔ وہ اسلحہ بھی رکھتے تھے، اسی وجہ سے میں نے ایسا کہا۔ میں اس وقت بے بس تھا، میں نے تو جواد کی بات پہ یقین کر لیا، لیکن والد صاحب نے نہ کیا۔ کہا کہ جو شخص برا وقت پڑنے پہ گنڈے ہمارے گھر بیچ سکتا ہے وہ کل کو اس سے زیادہ بھی بےہودہ حرکت کر سکتا ہے۔ شروع میں طلاق لینے کا مجھے دکھ تھا، پہ بہت زیادہ چوٹ لگی تھی۔ طلاق لینے کے باوجود میرے دل میں اس کی محبت تھی۔ سوچتی تھی ایسا شخص مجھے نہیں مل سکتا جو ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے صبر دے دیا۔ آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون ملا۔ میں تعلیم یافتہ تھی، اگرچہ مجھے خرچے کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی خود کو بہلانے کی خاطر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی، وہاں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ میرا دل لگ گیا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ شادی کروں گی۔ میرے لیے ایک شخص کا تلخ تجربہ بہت تھا، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 2 سال بعد میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میری دوسری شادی غیر شادی شدہ لڑکے سے ہو گئی جس کا نام فواد تھا۔ یہ رشتہ میرے والد صاحب نے ڈھونڈا اور کروایا تھا۔ فواد ان کے مرحوم دوست کا بیٹا تھا۔ والد کے پاس کاروبار کے بارے میں مشورہ لینے آیا تھا۔ باتوں باتوں میں والد نے پوچھ لیا، بیٹا تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تم تو اچھا کما رہے ہو اور اپنے مرحوم باپ کا کاروبار بھی خوب سنبھال لیا ہے۔ انکل، میری والدہ بیمار رہتی ہیں، والد حیات ہوتے تو میری شادی کرواتے، اب کون کروائے گا؟ اس پہ ابو نے اسے میرے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنے پہ تیار ہوں۔ تمہارا باپ میرے بچپن کا دوست تھا، تمہاری ساری فیملی میری دیکھی بھالی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد فواد نے ہاں کر دی۔ شاید اسے بھی اپنی بیمار ماں کے لیے گھر میں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ چند دن بعد وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ ان کی والدہ میری والدہ کے پاس آ چکی تھی۔ خواتین کی طرف سے بھی رضامندی ہو گئی تو میری شادی فواد سے کر دی گئی۔ اس بار میں نے اپنے والد کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہا مان لیا اور میرے والد کی پسند میرے لیے مبارک ثابت ہوئی۔ وہ بہت اچھے انسان ثابت ہوئے۔ اب مجھے دوسری شادی کر کے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ فواد کے گھر میں پہلی بار ماں بنی۔ میرے گلشن میں وہ خوبصورت پھول کھلے جن کی مہک نے گھر کو معطر بنا دیا۔ پہلی غلطی کے بارے میں اب سوچنا تک نہیں چاہتی تھی۔ جواد کے ساتھ محبت دراصل میرے لیے یادوں کا ناسور تھی، وہ محبت نہیں میرے دل کا فطور تھا۔ کاش ہم لڑکیاں جو اپنے خوبصورت سپنوں میں ڈوبی رہتی ہیں اگر عقل سے کام لیا کریں اور اپنے بڑوں کے فیصلے کو مانیں تو اپنی زندگیوں میں آنے والے طوفانوں سے بچ سکیں۔